اچھا صافی صاحب، جی چودھری صاحب، کرزئی صاحب کے ساتھ بھی آپ کی بڑی میٹنگز ہوتی رہتی ہے، آپ کو اسپیشلی مجھے پتہ ہے وہ بلواتے بھی ہیں، وہ تو اپنے محلے سے باہر نہیں نکلتا ہے، تو وہ کیا حکومت ادھر کرتا ہوگا؟ نہیں ایک تو یہ بھی ہے نا، ہمارے ہاں افغانستان کے بارے میں کچھ چیزیں پھیل جاتی ہیں. مثلا بہرحال اس وقت کرزئی صاحب جو ہے وہ آپ کے زرداری صاحب سے زیادہ باہر نکلتے ہیں. پکی گل ہے. ہاں پکی گل ہے. افغانستان کا کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے لیکن جہاں بھی جاتے ہیں ادھر دھماکہ شماکہ ہو جاتا ہے. یہ بھی نہیں ہے اس طرح بھی. ابھی بھی میں جب کابل جاتا ہوں وہاں کے لوگ میرے ساتھ تعزیت کرتے ہیں کہ یار آپ کے ملک میں حالات بڑے خراب ہیں، آپ کے اسلام آباد میں، آپ کے پشاور میں، آپ کے لاہور میں، اور اس میں جو ہے. اور مجھے بتائیں آج تک افغانستان کا کوئی ایک صوبہ آپ نہیں بتا سکتے ہیں جدھر کرزئی صاحب نے وزٹ نہ کیا ہو. اور آپ مجھے بتائیں آپ کے زرداری صاحب کتنے علاقوں میں؟ بختر بند گاڑی بنا دی ہے اس نے افغان صدر کو، بختر بند گڈی بڑھ کے بیٹھا ہے، سب نے بنا دی ہے. اچھا یہ چودھری صاحب آپ بھی دیکھیں ہمارے علاقے میں آپ کتنی مرتبہ آئے، وہ دیکھیں آپ کے وہ داتا دربارہ آپ کے نزدیک تھا تو آپ بھی دوڑے دوڑے ادھر، وہ میاں صاحب بھی گئے ادھر. محمد ایجنسی میں 110 لوگ مرے، آپ میں سے کس نے وزٹ کیا، کس نے لیڈر؟ یہ بات اچھا صافی صاحب مزیدار واقعہ ہوا ہے. اچھا وہ کیا؟ ہم انڈیا گئے، انڈیا وہاں پہ نا وہ کرزئی بھی آیا ہوا تھا، سار کانفرنس تھی میرے خیال میں، ادھر ہی اپنا پاسپورٹ ہی بھول گیا. اچھا پھر ہمیں ان کو چھوڑ کے آنا پڑا، یہ 2 دن بعد آئے. وہ کی چکر پڑے؟ پاسپورٹ میں بھولا نہیں تھا، پاسپورٹ ان لوگوں کے پاس تھا. مصیبت یہ ہو گئی کہ آخری وہ شوکت عزیز صاحب وہ اس وقت پرائم منسٹر تھے، وہ سار کانفرنس میں ہم گئے تھے، آخری اپوائنٹمنٹ ان کی کرزئی صاحب کے ساتھ تھی. 4th فلور پہ غالباً وہ میٹنگ ہو رہی تھی. یہ لوگ رخصت ہو گئے، میں سائڈ پہ کھڑا تھا، مجھے کرزئی نے دیکھ لیا. میں انہوں نے ان کو تو اجازت دے دی باقی سب لوگوں کو، یہ لوگ جائے، مجھے کرزئی نے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جی میرے سب لوگ ساتھی نیچے چلے گئے اور شوکت عزیز صاحب بھی نکل گئے. مجھے وہ میرے ساتھ اس اپنے لوگوں سے ملا، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں. پھر مجھے گپ شپ میں کہہ رہا تھا ہم تمہیں کابل لے جائیں گے. وہ ان لوگوں میں یہ تھی نہیں، یہ لوگ تو اپنے پیچھے جو رہ جاتے ہیں. صافی صاحب اس دن مجھے بھی کرزئی نے دیکھا نا، اور پتہ ہے اس نے مجھے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قرضہ کیوں نہیں واپس کرتا؟ میں کہا جی پہلی جو تنخواہ ملے گی تو قرضہ واپس ہوگا نا. چوہدری صاحب اس دفعہ آپ کرزئی ہو یار، خود کرزئی ہے. کس کرزئی کی بات کر رہے ہیں؟ حامد کرزئی کی بات. اچھا حامد، میں سمجھا جو قرضہ لے لیتا ہے کرزئی. چودھری صاحب یہ آپ کے میں بتاؤں کہ آپ لوگ جو ہے نا اب بھی کرزئی صاحب جو ہے افغان جو بھی حکمران ہو، ملا عمر بھی آپ لوگوں سے کم قرضدار تھا، قرضائی تھا، اور آپ کی حکومت جب موجودہ جو ہے اس سے کرزئی صاحب بھی کم، ان پہ کسی کا قرضہ نہیں ہے. کرزئی صاحب کس وجہ سے ہے کہ ان کے تکے کبابوں کی یہاں پہ کئی ہوٹل بھی ہیں نا. آپ لوگوں کا تو ہمارے حکمرانوں نے تو ہم سب کا ایک ایک بال جکڑ دیا قرضوں میں. ہم سے افغانستان کم مقروض ہے اس وقت بھی. لیکن وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نیچے اترا تو یہ سب صاحبان جا چکے تھے اور میرا پاسپورٹ بھی لے جا چکے تھے. پھر میں جب ٹیکسی میں بیٹھ کے ان کے پیچھے ایئرپورٹ پہنچ رہا تھا، میں دوسری ایئرپورٹ چلا گیا اور یہ لوگ ادھر مجھے اسی طرح انڈیا میں جو ہے اس ملک میں مجھے چھوڑ کے یہ لوگ چلے آئے تھے. ہاں یار بڑی زیادتی ہے، تو واقعی زیادتی والی بات ہے. پھر شوکت عزیز کئی کام ایسے کر دینا. البتہ انہوں نے پھر یہ مہربانی کی تھی کہ وہ پاسپورٹ میرا ادھر ایئرپورٹ پہ چھوڑ دیا تھا، وہ ہمارے ایمبیسی کے لوگوں کو دے دیا تھا، تو اگلے دن میں پھر چلا آیا. آپ جب کہتے ہیں نا یہ جو اینکرز ہوتے ہیں ان کا جب پروگرام اچھا ہو جائے تو اپنے ہی ساتھی جو ہے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں، اس کو گرانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. آپ کا پروگرام بھی ٹھیک جا رہا ہے، کوئی ایسی سازشیں آپ کو پتہ چلا ہے کوئی ہو رہی ہیں آپ کے خلاف؟ نہیں سازشیں تو آپ جانتے ہیں ہوتی ہیں. یہ دو فیلڈ جو ہے خصوصاً دیکھیں، یہ ایک جو یہ فوجی اس لیے ہم پہ حکومت کرتے رہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی نہیں کرتے. بطور طبقہ جو ہے یہ جو چودھری صاحب کا طبقہ اور یہ جو ہمارا طبقہ ہے، اس میں ہر دو بندے جب اکٹھے ہوتے ہیں نا، نمبر 1 نمبر 2 کا دشمن ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، وہ پروفیشنل جیلسی بھی ہوتی ہے. تو وہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا. ابھی تک جب میں پہنچا ہوں تو بہت سارے اس طرح کی کوششوں کا مقابلہ کر کے اور ساتھ صاحب ایک آخری میں ان سے بات سوال کرنا چاہتا ہوں. کرو صاحب 2-3 ایسے ہمیں لیڈر بتا دیں پاکستان میں جو اس موجودہ راوٹ میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ نجات دہندہ ہو سکتے ہیں ہماری قوم کا. آپ صافی ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ. یہ تو ہے، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے نا. ان کے علاوہ بتائیں. یہ جتنے بھی ہمارے ہیں یہی ہمارے لیڈر ہیں. ہم ان کی اصلاح کی کوشش کریں کہ ان کی توقع جس طرح قوم ہے اس طرح کے لیڈر ہیں. ناممکن باتیں کر رہے ہیں آپ صافی صاحب. نہیں تو آسمان سے تو نہیں آئیں گے. میں اور آپ تو لیڈر نہیں بن سکتے، نہ یہ ہمارا کام ہے. لیکن نہ ان کی جگہ فوجیوں کو لینی چاہیے، نہ صحافیوں کو لے سکتے ہیں، نہ کسی اور کا، نہ آسمان سے آ سکتے ہیں. اسی میاں صاحب اور اسی زرداری صاحب. اچھا جی ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا جی، ہلری کلنٹن نہیں، ہاں جی، کوئی بڑا قریب ہے، وہ جانے کے پھر کہہ کہ ملا عمر تے اسامہ پاکستان جو تھوڑا کی خیر ہے. دیکھیں ایک چودھری صاحب میں آپ کو اس امریکیوں کی بے وقوفی کا بتاؤں.
2001 میں یہ لوگ افغانستان میں آئے تھے، 3 سال ان کو افغانستان میں ہو گئے تھے. شوئی صاحب آپ حیران ہوں گے، تصویر ملا عمر کی جگہ کسی اور کی لگائی تھی. لے بھائی جن لوگوں کو یہ ہے تو اب ان کی اس دعووں پہ کیا ہے؟ باقی ان کی پاسبلٹی پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے، افغانستان میں بھی ہو نلائق سکتی ہے، انٹیلیجنس انہوں نے بھی. اور ایران میں بھی ہو سکتی شوئی ہے. صاحب ملا عمر کی بیٹی اسامہ کی بیٹی وہاں سے ای میل نکلی. ایڈریس بتائیں. صافی صاحب کا شکریہ ادا کرنے، تسی فیڈ بیک دیندے رہنا. CKB@dannews.tv. بڑی مہربانی. اللہ حافظ.